جی صحیح نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی پڑھنا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پریویس لیسن میں ہم نے کیا تھا سورہ یاسین کی 4 آیات کی تھی، ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور آج ہم کریں گے سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 سے۔ سب سے پہلے اس میں تجوید کے قواعد دیکھیں گے اور پھر اس کی تلاوت کریں گے۔ جی صبا، آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر 5 میں تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، تجوید کے قواعد۔ جی تا کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن ہے، اس کو ہم اوکے نون ساکن ہے، جہاں پہ نون ساکن ہو اس سے پہلے اس سے آگے زا جو ہے وہ اخفا سے آ رہا ہے، تو ہم ادھر اخفا کریں گے، بالکل اور زا کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، اور لام کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن ہے تو ہم اگلے لام کو پچھلے لام کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے، آگے آئین کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے، آگے زا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، تو یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ آئے گا، تو ہم ادھر اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، زا کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہے، تو ہم را کو زا را کو پچھلے لفظ زا کے ساتھ ملا کے تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، اور آگے ہاں کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، تو ہاں یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ آئے گا، تو ہم ادھر اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، آگے میم کے نیچے زیر ہے، اور اس میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو وقف کی صورت میں ہم زیر کو ساکن کر دیں گے، ساکن ٹھیک میں ہے۔ پڑھیں اور یہ جو لام آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ گے، لام کی طرح ہے، آیت ختم ہو رہی ہے نا، گول دائرے کے اوپر لام آ رہا ہے، یہ جو لام جس کو میں نے سرکل میں کیا ہے۔ وہ میرے میں نہیں ہے، میرے کون پہ نہیں، سورین کے اوپر آگے لام ہے، تو ہم ادھر مطلب آیت وقت اس کا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے یاد کریں؟ لا مطلب نہیں، جی بالکل، اور قاعدہ کیا آئے گا؟ تو ہم ادھر اگر یہ درمیان میں آتا ہے تو ہم نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے، تو اگر وقف کرنا ہو تو پھر ارم آپ بتائیں اس کا کیا قاعدہ ہے؟ جی بھائی، یعنی اگر آیت کے اندر ہو تو نہیں رکنا، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو یعنی اس کے اوپر وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، اور لا کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے اور اگر آیت کے ماشاءاللہ، اوپر یعنی ہو تو ہم یہاں پہ عیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ لوٹ کر بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ، اگر فار ایگزامپل یہاں ہوتا تو ہم عیادہ ہرگز نہیں رکتے، ہارجز نہیں رکتے، جی بالکل۔ درمیان لیکن اگر آخر میں ہے اور آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر وہاں رکنا اور نہ رکنا دونوں جائز ہے۔ جی سچ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سب تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل العزیز الرحیم، صدق اللہ رحیم علی داخل کر دیا، الرحیم، را کو کھینچیں گے نہیں۔ کہ تنزیل العزیز الرحیم، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صرف ہم یہاں کیا کریں گے، را کو تھوڑا سا پر پڑیں گے، تفخیم کریں گے، باقی اس کو کھینچیں گے نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پریکٹس کریں گے مزید بہتر ہوگا۔ جی ارم آپ آیت نمبر 6 تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، تاکہ اوپر پیش ہے اور آگے نون ساکن ہے، جب بھی نون ساکن ہو تو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف اخفا میں سے زال آ رہا ہے تو ہم نون کی آواز کو ناک میں یعنی اخفا کریں گے، نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ بالکل، یہاں ارم اس قاعدے کو تھوڑا سا واضح کریں، یہاں نون ساکن ہے تو یہاں کیا کر رہے ہیں ہم؟ اخفا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ جی مکمل وضاحت کریں۔ جی حروف اخفا 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سب سے میم، پہلے
یہاں توجہ کریں، نون جی ساکن ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب بھی نون ساکن جی آئے گا تو وہاں کوئی نہ کوئی اس کا قاعدہ قاعدہ ہوگا، ضرور اور یہاں جو قاعدہ آ رہا ہے وہ ہے اخفا کا قاعدہ۔ جی آپ بتائیں اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ اخفا کا قاعدہ جب بھی نون ساکن ہو تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سا حرف آ رہا ہے، تو یہاں اس کے بعد زال آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے نون کے اوپر، اور اخفا کا قاعدہ ہے جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہو، جیسے یہاں پہ زال ہے، تو ہم نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی اخفا کریں گے نون کے اوپر۔ بالکل ماشاءاللہ، نون ساکن جب بھی آئے گا اس کے بعد اگر حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں ہم اخفا کریں گے، اور یہاں نون ساکن آیا اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا حرف آیا؟ زال زال آیا، تو اس لیے ہم یہاں اخفا کر رہے ہیں، اور اخفا کیسے کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، بالکل یعنی ماشاءاللہ، آگے خفیف بڑھیں۔ کرتے ہیں۔ بالکل را کے اوپر زبر ہے اور یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے اور آگے واو ساکن ہے، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین ہوا، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، یہاں کیا قاعدہ آ رہا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر، زبر ہو تو پھر یہ واو کون سا ہوگا؟ پھر یہ واو لین ہوا۔ واو لین ہوگا، اور لین کا کیا مطلب ہے؟ لین کا مطلب ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا، تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ بالکل ادا کریں گے، بالکل ماشاءاللہ، یعنی کھینچ کہ کے نہیں پڑیں گے۔ کھینچ کے نہیں پڑیں گے۔ بالکل، آگے بتائیں۔ آگے میم کے اوپر تنوین ہے اور آگے الف خالی ہے، اور اس کے بعد میم حرف مشدد بھی ہے، تو ہم کیونکہ یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف مشدد، میم حرف مشدد بھی ہے، تو ہم یہاں پہ ادغام کریں گے۔ ادغام کریں گے؟ جی ادغام کا کیا قاعدہ تھا؟ ادغام کا قاعدہ تھا کہ جب بھی نون ساکن ہو، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون، یعنی بالکل یا را میم لام واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم پھر اس کے اوپر ادغام کریں گے، تو یہاں پہ یرملون میں سے میم آ رہا ہے۔ ادغام کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی حروف کو آپس میں ملایا جاتا ہے بالکل، اور سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اور تھوڑا سا ہولڈ کیا جاتا ہے نا، بالکل، ہولڈ یعنی کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ مدغم کیا جاتا ہے نا، ملایا جاتا بالکل ہے۔ بالکل، جب آپ کھینچ کے تھوڑا سا ادا کریں گے تو یہاں کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد حروف الف کے اوپر مد بھی ہے نا۔ جی جی، یہاں جی ادغام کا قاعدہ مکمل کریں نا، جی ادغام جب ہم ادغام کرتے ہیں تو حروف کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ میم کی آواز کو تھوڑا سا غور کریں، تھوڑی دیر کے نون میم کی آواز کو ناک میں جو ہے رکھیں گے بالکل نا۔ جی بالکل ماشاءاللہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناک میں رکھنے ادغام کو ادغام ادغام کہا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں سائن بھی مدغم کرنا، بالکل، اور ملانا، تھوڑا سا غور کریں۔ غلط ملت کرنا۔ بالکل ٹھیک، قاعدہ کیا تھا کہ ادغام کیسے کریں گے؟ کون سا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ غنہ کا۔ بالکل، یہ پوائنٹ ہے، اچھا اوکے، غنہ کے ساتھ کریں گے، نیزلائزیشن کریں گے نا، نیزل ہاں ساؤنڈ بنائیں گے۔ جی ویسے بھی یہاں دیکھیں صاف صاف نظر آ رہا ہے میم مشدد، بالکل جب ہم نے میم اور میم کو ملا دیا، کو من ہم نہیں بول رہے، جی دیکھا جائے تو کو من ہے لیکن ہم مم بول رہے ہیں، میم اور میم کو ملا رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس صورت میں کر رہے ہیں؟ غنہ کی صورت میں، غنہ خفیف یا غنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے بتائیں۔ اور آگے اور یہاں یہ جو مد ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس کو جی اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ چھوٹی مد ہے بڑی مد ہے؟ یہ چھوٹی مد ہے، اور چھوٹی مد ہمیشہ 2 الف کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ہم اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ 2 الف کے یا 3 الف کے؟ 3 الف کے قائم مقام ہے، بالکل، تو کتنے سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے؟ تو ہم اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، چھوٹی مد اور بڑی مد میں کیا فرق ہے؟ بڑی مد جو ہے وہ 5 الف کا قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے، اور چھوٹی جو ہے وہ 3 الف کے قائم مقام ہے، بالکل تو ہم اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ کیا ڈفرینس ہے ان میں؟ چھوٹی یا بڑی؟ بالکل، چھوٹی مد ہمیشہ گول ہوتی ہے اور بڑی مد آخر سے موٹی ہوتی ہے۔ بالکل آخر سے ایسے اسٹریٹ ہوتی تھوڑی سی، جی اور ہمیشہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سائز میں چھوٹی ہے سائز میں بڑی ہے، ہمیشہ اکارڈنگ ٹو شیپ ہم دیکھیں گے یہ چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے۔ جی بالکل۔
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے بتائیں۔ آگے حمزہ کے اوپر پیش ہے یہ بھی سنگل حرکات میں سے، لیکن کیونکہ یہاں پہ آگے نون ساکن ہے تو اس کے لیے کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو پہلے حرف میں حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور چونکہ یہاں پہ نون ساکن ہے تو ہم اس کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ رہا ہے تو ہم نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو، نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر ہمیشہ دو الف کے قائم مقام ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ دو الف کے کام نہیں ہے؟ سوری، ایک الف کے قائم مقام ہے اور ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھڑی حرکات ہیں وہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ ایک الف اور 2 حرکات کے برابر ہے، جی ٹھیک ہے۔ بالکل، آگے بتائیں۔ با کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے، تو ہم با کو، اور بڑی مد ہمیشہ 5 الف کے قائم مقام ہوتی ہے تو ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے تو میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں، ہم اس کو ماقبل حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے، میم کی اپنی کوئی حرکت نہیں تو ہم اس کو ماقبل حرف ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر ہمیشہ ایک الف اور 2 حرکات کے قائم مقام ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم وقف کی حالت میں آخری حرف کو، یعنی وقف کی حالت میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو نون کے اوپر جزم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا ہم یہاں ایک قاعدہ آپ اسکپ کر گئے، توجہ کریں، کون سا؟ کون سا؟ تب آپ بتائیں ہیرم نے کون سا قاعدہ اسکپ کیا؟ اخفا کا تو بتا دیا انہوں نے۔ میم کا تو نہیں کیا۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ میم کا کون سا قاعدہ اسکپ کیا ہے؟ I think میم ساکن کا۔ میم ساکن کا، میم ساکن کے ہم نے قواعد کر لیے تھے پتہ ہے لاسٹ کلاس میں۔ جی سب آپ بتائیں یہاں میم ساکن کا کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ چلیں ہیرم اب آپ بتائیں کون سا قاعدہ؟ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد یعنی دوسری میم آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، لیکن میم ساکن کے بعد جب بھی کوئی ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ صبا اور مومی آپ بھی یاد رکھیں گے، جب بھی میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد ایک اور میم آ جائے گی یا با آ جائے گا تو وہاں ہمیشہ ہم غنہ کریں گے، لیکن اگر میم ساکن ہوگا اور اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل اب یہاں دیکھیں سب، آپ مجھے بتائیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا غائن ہے؟ غائن آ رہا ہے، تو یہاں غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، نہیں ہوگا۔ ممی آپ بتائیں یہاں کیا ہوتا تو پھر ہم غنہ کرتے؟ میم ہوتا اور یا با ہوتا، یہ بتا رہی ہیں؟ بالکل بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ تو جب بھی میم ساکن آئے گا اس کے بعد اگر ایک اور میم آ گیا یا با آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ غنہ کریں گے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، یعنی ان کے علاوہ 27 حروف ہیں تو وہ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو آپ وہاں غنہ نہیں کریں۔ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ارم جی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ ارم آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہاں مسٹیک کی ہے؟ جی غنہ اور میم پہ مشدد نہیں کیا۔ بالکل، یہاں بھی کئی حرکت کو آپ نے صحیح سے ادا نہیں کیا، دوبارہ جی سے غلطیاں نکال کے کریں تلاوت۔ لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مزید پریکٹس کریں گے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ جزاک اس کے قواعد بتائیں پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ قاف کے اوپر زبر ہے اور دال ساکن ہے، دال ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو پچھلے لفظ قاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اوکے،
ہا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، اور قاف مشدد ہے، اس کے اوپر زبر بھی ہے، اور آگے لام ساکن ہے، تو ہم ادھر ہا کو اور قاف کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، اور لام کے ساتھ قاف اور ملا قاف کو قاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، سختی سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ حق قل ہا یا قاف؟ قاف. ٹھیک ہے، جس پہ شد ہے وہی ہوگا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، آگے بتائیں۔ آگے قاف کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین کا قاعدہ ہوگا، اور ہاں واو لین کا قاعدہ ہے جہاں بھی واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. اوکے، لام کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکت ہے، تو ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے. عین کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، لام کے اوپر کھڑی مد ہے، اور اوپر چھوٹی مد ہے. کڑی مد ہے؟ نو یہ کھڑی مد کون سا سیمپل ہے؟ نہیں، اوپر چھوٹی مد ہے، اس بالکل نیچے کھڑا زبر ہے. بالکل کھڑا زبر ہے، بالکل جی، ماشاء چھوٹی مد کو ہم 3 الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے، اور کھڑا زبر کو ہم ایک الف کے قائم مقام، یعنی ایک الف کے قائم مقام ہوتا ہے، پر ہم اس کو 2 حرکات کے قائم مقام ادا کریں گے. اللہ، بالکل جی، آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے، کاف ساکن ہے، ہم کاف کو پچھلے لفظ حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. سا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے، جہاں بھی زیر زبر پیش ہو اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. آگے ہا کے نیچے زیر ہے، میم ساکن ہے، تو ہم میم کو پچھلے ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. آگے فا کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، تو ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے. آگے میم کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، میم کو پچھلے لفظ ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اوکے، لام کے اوپر زبر ہے، اور آگے الف خالی ہے، جہاں بھی الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا. یا کے اوپر پیش ہے، آگے حمزہ ساکن ہے، تو ہم حمزہ کو پچھلے لفظ پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے. نون کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن اور سے پہلے پیش ہو یہ واو مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، اور کیونکہ آگے آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، وقف کر دیں زبر کو ساکن کر دیں گے. تو سب آپ نے یہاں 3 جگہ پہ جو قاعدے ہیں نا وہ اسکپ کیے ہیں. 3 جگہ پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کون سا قاعدہ کور کیا تھا؟ میم کا یہاں کیا آ رہا ہے؟ میم یہاں کیا آ رہا ہے؟ جی، میم میم ساکن ساکن، ہو تو آگے میم یا با ہو تو پھر ٹھیک ہے. ادھر ہم نہیں کریں گے نا، ہم جی تو قاعدہ کون بتائے گا؟ ہاں جی، کیونکہ قاعدہ بتانا ہے یا وہ بھی نہیں بتانا؟ نہیں بتانا. اچھا، اس وقت بتانا ہے، جی مطلب میم اچھا ساکن ہے ٹھیک ہے. تو میم ساکن ہو تو کون سا قاعدہ آتا ہے؟ میم ساکن ہو اور اس کے اگلا لفظ میم ہو تو ٹھیک ہم ہے، ادھر میم ہو یا کیا ہو؟ میم ہو یا با ہو تو ہم ادھر بالکل. نہ کریں گے، ملا کے پڑھیں گے. ہاں، ملا کے پڑھیں گے. جی، تو یہاں پہ میم اور با یہاں نہیں کیا ہے، ہے؟ یہاں پہ لام ہے تو ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے، نارمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں شروع میں دیکھیں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ شروع میں لام کے اوپر زبر، اوکے جی، قاف کے اوپر زبر ذاکرہ، تو یہ کلکلا کا قاعدہ ہے. بالکل، پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ جی، آگے سے آئے گا. ٹھیک ہے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کلکلا یعنی کہ جھٹکا دے کے پڑھنے کو کہتے ہیں. بالکل، اور قلقلہ کہاں کیا جاتا ہے؟ کلکلا جہاں پہ مطلب کلکلا کے 5 حروف ہیں. بالکل، کون کون سے؟ قطب، جدن، قاف، طا. بالکل، قاف طا با جیم دال، جب بھی یہ ساکن ہوں گے وہاں ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یعنی قلقلہ کریں گے. اور یہاں ان میں سے دال آ رہا ہے اس لیے یہاں ہم قلقلہ کریں گے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تلاوت کریں. جی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. माशाल्लाह, आमीन। बाकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरी आएगी। मोमी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, जी मैडम रुपए ले का लिया। ठीक है। अच्छे से याद कीजिएगा। आप देखें थोड़ी सी आयात है और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आप इसको हिस्ट्री कर लेंगे, तजवीद के कायदे भी याद रखेंगे। और ये जो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, ये कायदे जैसे मीम साकिन के पहले भी आप कर चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद जो है इसको बार बार रिपीट करेंगे और जहन नशीं करेंगे, ठीक है अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।